زیارت حرمین طیبین کا موسم بہار الحمدللہ رواں دواں ہے، اور کچھ مدت کے بعد حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جانے والے قافلے بھی رواں دواں ہوں گے۔ حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح یہ بھی اسلام کی نہایت ہی اہم عبادت ہے، اور باب عبادت میں یہ ضروری ہے کہ بندہ اس کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سے جانے، تاکہ اس کی عبادت مکمل ہو اور فرائض، واجبات اور سنن مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ کمال درجے پر ادا ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض عبادات کے تعلق سے مسائل کا جاننا اور اس کے بارے میں سمجھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی عبادت کی درستگی کے لیے ہر فرد مومن معلومات حاصل کرے، مسائل سیکھے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کر کے کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس کے احکام کو معلوم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، ان کو ایام حج کہتے ہیں، ان کو زمانہ حج بھی کہتے ہیں۔ ایام حج شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان ایام کو یعنی 2 مہینے مکمل اور 10 دن ذی الحجہ کے، ان دنوں کو ایام حج کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حج کی ادائیگی اور حج کے ارکان جو ہے وہ مخصوص دنوں میں ہوتے ہیں، جو ذی الحجہ کے ہیں، لیکن شوال، ذی القعدہ کو اس میں اس لیے شامل کیا ہے کہ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو اس کا احرام ان دنوں میں باندھے گا۔ حج کے چند مہینے معلوم ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں آیا حج کے چند مہینے اسی لیے کہا گیا، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ جس نے ان میں یعنی ان دنوں میں حج اپنے اوپر لازم کیے، جب احرام باندھ لے تو وہ کیا کرے؟ تو نہ فحش ہے، یعنی احرام پہن لینے کے بعد بے حیائی کی اور فحش اور کھلی گندی باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اس میں سب آ گیا یہ، نہ فسق، نہ گناہ کے کام کرے، نہ جھگڑنا، یعنی حالت احرام میں جھگڑا نہ کرے دنیاوی معاملات کو لے کر، اور جو کچھ بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ لو، آخرت کا توشہ جمع کرو، اور وہ توشہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے اچھا توشہ، سب سے اچھا سامان تقویٰ ہے، اسے اپنے لیے جمع کرو اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ قرآن مجید برہان حمید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں بندے کو کیا کرنا ہے اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اگر ایام حج میں جب وہ اپنے اوپر حج کو لازم کر لے احرام باندھنے کے بعد، تو احرام پہننے کے بعد پھر نہ وہ رفث میں مبتلا ہو، نہ فحش گوئی میں مبتلا ہو، نہ گالی گلوچ کرے، نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ جماع کرے اپنی بیوی سے، نہ ہم بستری کے تعلق سے بات کرے، اور نہ فسق و فجور کرے، نہ گناہ کرے، نہ دنیاوی معاملے میں جھگڑا کرے۔ یہ احکام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب مختصر میں حج کی تعریف اور ڈیفینیشن معلوم کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی چند احادیث شریفہ اس کے فضائل کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد احکام کی طرف ہم چلیں گے۔
حج کی تعریف حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے۔ یہ دو اس کے رکن عظیم ہیں، عرفات میں وقوف، عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت، یہ اس کے دو بڑے ارکان ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے 5 دن کے تعلق سے ایک تفصیلی درس مفتی حفظ اللہ صاحب مدث اللہ العالی کی زبان فیض ترجمان سے ہوگا، وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی۔ ابھی مختصر میں تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج ہجری سن 9 میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے یعنی یقینی ہے، صاف صاف کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں حکم دیا کہ اے لوگو حج کرو۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ ہر سال حج ہے؟ یعنی جس طرح رمضان کے روزے ہر سال میں ہیں، زکوٰۃ ہر سال میں ہے، تو کیا اس طرح حج بھی ہر سال میں؟ دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتا اور تم کر نہ سکتے، لہٰذا جس بات کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں اسے کرو، اور کثرت سوال سے بچو، زیادہ سوال کرنے سے بچو، کیونکہ پچھلی امت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ صاحب استطاعت پر عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اگر بعد میں اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، ہر سال اس پہ فرض نہیں ہے، ایک مرتبہ کر لیا، فرض کی ادائیگی ہو گئی۔ مگر اس حدیث میں ان کلمات پر بھی آپ غور کریں کہ صحابی کے 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا، اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے عبادتیں فرض کی ہیں، مگر وہ کتنی ہوں گی اسے مرضی مصطفیٰ پہ رکھا ہے، اسے مرضی مصطفیٰ پہ رکھا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس طرح نماز میں کہ اللہ نے 50 فرض کی تھی، مگر امت پر کتنی آئے وہ مرضی مصطفیٰ پر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 5 پسند فرمائی تو اللہ نے 5 کو فرض قرار دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے، احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی جس میں مشک تھی۔ اس کی چمک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا میں اب بھی دیکھ رہی ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ احرام باندھنے اور نیت کرنے سے پہلے اگر احرام پر خوشبو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، یہ نیت سے پہلے۔ انشاءاللہ آگے اس کا ایک مسئلہ آئے گا۔ لہٰذا جب شروع کرے گا احرام باندھ کے، اس کے بعد نیت تلبیہ ہے، تو نیت و تلبیہ کرنے کے بعد وہ احرام کی حالت میں داخل ہو جائے گا، اب نہیں لگا سکتا۔ مگر جب وہ یہ احرام کی نماز ادا کرے گا، احرام باندھے گا، غسل وغیرہ کرے گا، تو اس درمیان میں خوشبو لگانا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو نکلے۔
اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے، یعنی تلبیہ جو آپ پڑھتے لبیک تو اس میں آواز بلند رکھتے۔ ترمذی و ابن ماجہ و بیہقی نے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے، زمین کے ختم ہونے تک ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے ساتھ لبیک کہتی ہیں۔ پھر ترمذی و ابن ماجہ میں امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسجد اقصی سے مسجد الحرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ جو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، یہ ایک صورت ہے فضیلت کی جس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیے آخر میں حضور نے فرمایا جو اس طرح، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف جنت میں جائے گا گناہ نہیں بخشے جائیں گے، اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس کے گناہ بخش دیے جائیں گے وہی جنت میں جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے۔